یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے کہ ماہ رمضان کا آخری پیر کا دن ہو اور آنے والی رات شب قدر کی رات ہو، تو پھر صرف ایک مٹھی گھر سے چینی لینی ہے، اس کے اوپر اللہ الصمد کا یہ ورد کرنا ہے۔ اتنی دولت اس گھر میں آئے گی کہ بانٹتے بانٹتے گھر والے تھک جائیں گے، پر دولت اس گھر سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سال میں صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور آج 26 رمضان، آخری پیر کا دن، اور آنے والی رات سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ رات کی بھی برکتیں تمہیں مل جائیں اور اس عمل کی بھی برکتیں تمہیں مل جائیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ اور ترتیب بالکل آسان ہے، سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے، انتہائی شاندار ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمام راستے کھلتے چلے جائیں گے، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے سے فوری طور پر مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں جہاں سے اس کے لیے انتظامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ رات عظمتوں والی، یہ دن عظمتوں والا ہر شخص جانتا ہے کہ جس قدر ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اپنے اندر فضیلت اور برکت لے کر آیا ہے نا، دیکھیں اس کی چند گھڑیاں، چند دن باقی ہیں، گنتی کے چند، دیکھیں پورا رمضان گزرتے ہوئے ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی، کتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا۔ اسی طرح یہ دن اور رات بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اگر آپ محروم رہ گئے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں اگر پا سکے تو آج بھی موقع ہے، اس عمل کو کر کے جو ساری زندگی نہیں پا سکے آج پا سکتے ہو، اسی ایک دن اور رات میں مل سکتا ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے، اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت اللہ تعالی ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، اور کیونکہ اس کی بدولت وہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے اس کی برکت سے وہ پا لیتا ہے، اور اس کی برکت سے ہر دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے نا، پورا پورا سال یقین کریں اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ خاص اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، انہیں دین اور دنیاوی انعام، دین اور دنیا کے اعتبار سے انہیں انعام یافتہ بنا دیا جاتا ہے، نہ مٹنے والی اس کو عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دولت اتنی آتی ہے کہ بانٹتے بانٹتے گھر والے تھک جائیں، پر دولت گھر سے ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا سمجھیے گا عمل کی ترتیب کو، طریقہ بڑا آسان ہے، بالکل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل کہ ایک بار سال میں کر دیا جائے تو پورے سال کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، پورے سال کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پورے سال کے رزق روزی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب عمل کرنے سے پہلے آپ نے فقط 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو 70 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے نا، یہ بھی اسی عمل کا حصہ ہی ہوگی۔ تو طریقہ میں ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ ہر بھائی بہن کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آئے، پھر اس طرح یہ عمل کر کے وہ اس دن اور رات کی تمام برکتیں حاصل، کیونکہ یہ رات آنے والی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس لیے اگر اتنا اجر و ثواب چاہیے نا، اور ساتھ ساتھ اس عمل کی تاثیر اور اس رات کی برکتیں، تو پھر آئیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جو تسبیح سب سے پہلے میں نے عرض کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور نیت کر لینی ہے کہ مالک میری یہ غم ہے، میرا یہ پریشانی ہے، مجھے فلاں چیز کی طلب ہے، مجھے فلاں حاجت ہے، تو اس ذکر کی برکت سے، اس رات کی برکت سے میری ہر مشکل کو آسان کر دے، اور میرے لیے پورے سال کے لیے رزق کا ایسے غیب سے انتظام کر دے کہ میں مخلوق میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں۔ بس اس ترتیب کے ساتھ نیت کر کے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، پھر دیکھیں تمہارے لیے کیسے معرفت کی راہیں کھلتی ہیں، کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی بارگاہ میں اپنی مناجات عرض کی، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قرب لیلۃ القدر میں بیدار رہنے والوں کے لیے ہیں، جو رات میں جاگے گا اس کے لیے میرا قرب ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میری رحمت اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں مسکین پر رحم کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ میں بجلی کی طرح پرسراز سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ چیز اس شخص کو عطا فرما دی جو لیلۃ القدر میں صدقہ کرے گا۔ تو دوستو یہ ایک مٹھی چینی کی جب آپ صدقہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا پھر یہ صدقہ، اس کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کیسے رحمتیں، برکتیں، رزق، عزت، دولت کھینچ کر لاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور یہ نیت کر لینی ہے، اور یہ ترتیب آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ تین باتیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہر حال میں ہے، کیونکہ یہ جس نے ان تین باتوں پہ عمل کر لیا الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا، اس کا مقدر بھی سمر گیا، کیونکہ اس عمل کی بدولت اکثر لوگ کامیاب ہی ہوتے ہیں، ناکام نہیں ہوتے۔ انسان دیکھیں نا، کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی دکھ میں، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ تین کام کرنے والا شخص رزق کے متعلق بے فکر ہو جائے، حاسدوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ پہلا کام یہ تصور کر لیں کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، اور دل میں صرف اللہ کے بارے میں یقین کر لینا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دل میں خیال بھی نہیں آنے دینا۔ اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں دیتا اللہ ہی ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بندوں کے ذریعے مدد فرما دیتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ یقین رکھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ یقین کرنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پکا سچا آج عہد کرتا ہوں کہ کبھی حرام روزی نہیں کماؤں گا۔ تیسرا آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ تھوڑا رزق ملے یا زیادہ ملے میں اس میں سے اللہ کا حصہ ضرور نکالوں گا جو اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے، چاہے 100 کے 2.5 روپے کریں، چاہے 500 کے 5 روپے کریں، چاہے 1000 کے 10 روپے کریں، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا تمہاری زندگی میں کیسا ایک انقلاب آنے والا ہے۔ تو اب آپ نے جس تسبیح کا میں نے پہلے ذکر کیا، جو تعداد میں نے عرض کی ہے وہ فقط اتنے سے کلمات ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ 3 طرح کی جو نیت بتائی ہے اس کو کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب یہ کلمات پڑھیں گے آپ نے صرف اتنی سی تسبیح پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو رب کائنات معاف فرمانے پر قادر ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں جو تعداد میں نے عرض کی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ شان والا درود پاک جس کے اندر آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، یعنی آقا کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، حضور کی آل کا بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے، حضور کے اس لیے جو حضور کے چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے ہیں اس درود پاک کو آج پڑھ کے دیکھیں۔ یعنی عمل کی ترتیب میں نے شروع کر دی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو لے کے چلنا ہے۔ عمل شروع جب کرنا ہے تو باوضو کرنا ہے، اور باوضو ہی چینی 1 مٹھی اپنے گھر سے لینی ہے، اور اس کو اپنے یعنی دکان سے بھی لے سکتے، اگر گھر میں موجود نہیں تو دکان سے بھی آپ 1 مٹھی چینی لے کر اس کو کسی صاف برتن میں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آخر میں اس چینی کا استعمال بتاؤں گا کہ آپ نے اس چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا شاید کوئی اور عمل ثانی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت سنور جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کو اس کی تعداد کے برابر پڑھ لیا، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کا اکثر یہی معمول رہا ہے، ان کے پاس جو بھی شاگرد آتا، جو بھی مرید آتا، جو بھی دعا کروانے والا آتا، آپ ہمیشہ لوگوں کو اس ذکر کی تلقین فرماتے تھے کہ بیٹا یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے انسان کی
مدد اللہ تعالیٰ غیب سے کے خزانوں سے کرتا ہے۔ اب دوستو جب یہ ذکر آپ اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے کئی واقعات ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں۔ ایک شخص ہمارے بزرگوں کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا بیٹا یہ ذکر شروع کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت قحط سالی کا موسم ہے، ہر طرف سے جو ہے جانور بھی اب بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کوئی ایسا پریشان حال نہیں، فرمایا بیٹا جاؤ اپنے محلے والوں گھر والوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور یہ کلمات پڑھو، اس طرح عرض کرو۔ پھر کوئی ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس نہ گھر ہے نہ بار ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اس کو بھی یہی تلقین کی، یعنی جو بھی مصیبت زدہ آتا، جو بھی پریشان حال آتا، جو بھی دکھی آتا، آپ سب کو یہ عمل بتاتے اور جو بھی اس پر عمل کرتا وہ کامیاب ہو جاتا۔ اس لیے دوستو آج وہی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جیسے آپ ان کلمات کو پڑھیں گے اللہ کی رحمت ویسے ہی تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب جیسے میں نے یہ کلمات بتائے ہیں اسی طرح جب آپ نے یہ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ الصمد کا جس مقام پر ذکر آئے گا، جو تعداد بتائی جائے گی، اس کے برابر آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہوگا۔ اب آپ نے جس سورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا، یعنی آپ نے پہلے وہ تسبیح پڑھی ہے 70 بار، پھر آپ نے درود پاک پڑھا ہے جو تعداد میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد اب درود پاک کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کے اس عمل کی شاندار ترتیب ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں اس میں جو چیزیں پہلے بتائی جائیں ان کو پہلے ہی پڑھا جائے، جو بعد میں بتائی جائیں اور جو ان کی تعداد بتائی جائے اس تعداد کے برابر ہی پڑھا جائے، کسی قسم کی کمی پیشی نہ کی جائے۔ اس لیے کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں پھر الحمدللہ کامیابی ملتی۔ کچھ لوگ اپنی منمانی کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی چیز تھوڑی بتائی جائے تو اپنی مرضی سے زیادہ بار پڑھنے لگ جاتے ہیں، کچھ زیادہ بتائی جائے تو تھوڑی پڑھ دیتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ اپنے اعمال کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ بعد میں سوائے دیکھیں یہ موقع تو گزر جائے گا، یہ موقع ہاتھ سے گزر گیا تو پھر یہ موقع تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، پھر سال انتظار کرتے رہو گے، پھر کیونکہ اس کے ذریعے رزق کی بندش لگی ہو، رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، دل میں بے سکونی ہو، گھریلو مسائل ہوں۔ اب آپ نے قرآن مجید کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ موقع ضائع نہیں کرنے والا، ہرگز اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں آپ نے پورا مہینہ ضائع کر دیا ہے، 26-27 دن آپ نے ایسے گزار دیے ہیں، اب تھوڑا سا وقت تو نکال لیں بھئی، اس عمل کو کر لیں تاکہ زندگی میں بہاریں دیکھ سکیں، زندگی میں خوشحالیاں دیکھ سکیں، زندگی میں ایک مقام اور عروج دیکھ سکیں۔ تو اس لیے یہ نام جو آپ کو بتایا ہے اور یہ جو عمل آپ کو خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ باقی اعمال کی طرح نہیں ہے۔ اب آپ نے فقط یہ کلمات جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعداد میں نے عرض کر دی 41 بار پڑھنی، کچھ زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، مختصر سی تعداد ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن مجید کی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ اتنی کمال کی ہے، لیکن تعداد میں بالکل مختصر سی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ ویسے تو سب سے چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں، وہ شانیں رکھی ہیں، خیر کثیر کا ذکر کر دیا گیا نا، اور کہتے دشمن کے مقابلے میں بھی یہ سورت اتنی مضبوط ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اس سے خوف کھاتا ہے، یا تو اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے یا پھر اس کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کے آخر میں الفاظ ہے نا ابتر، یعنی کہ آپ کے دشمن بے نام و نشاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے کلمات، آگے جو آپ نے سورت پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ اس کے بعد ایک اور قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ الصمد کا ورد ہے، یعنی یہ چار پانچ چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ تو یہ 4-5 چیزوں والا عمل جب آپ اسی طرح ان چیزوں کی ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ علماء اس کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں، بہت کچھ سکھا چکے ہیں، کہتے ہیں یہ تو عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا پڑتا
ہی نہیں ہے، دولت اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، رزق اس کا پیچھا کر کے اس تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے کمال، کیونکہ یہ صورت آخرت میں بھی نجات دلائے گی، حساب میں آسانی ہوگی، جنت کی خوشخبری ہے۔ اور فرمایا اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، چاہے وہ اس کی دعا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، جو جائز مقصد ہوگا فوراً اس کا پورا ہو جائے گا، ہر پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے کا بہترین وقت یہی دن ہوتے ہیں کہ آج 26 رمضان اور پیر کا دن ہے، رات جو ہے آپ کو پتہ ہے شب قدر کی رات آ رہی ہے، تو رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی۔ اس کے بعد پھر آپ پورا سال انتظار کرتے رہیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی حضور علیہ السلام حوض کوثر سے غلاموں کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہاں جو پیاسے غلام ہوں گے ان کو کوثر کا جام پلائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی، جو بھی حضور کا غلام ایک مرتبہ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پیے گا نا، دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں رہے گا، اسے شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص آج مشکل میں اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسانی کے تمام راستے کھول دیتا ہے، اور مشکل کوئی باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب بند دروازے کھل جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، اور ہر رکاوٹ اور پریشانی اور بندش ٹوٹ جائے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی راستے میں کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں آ جائیں تو وہ اس عمل کے ذریعے ریزہ ریزہ پاش ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے روحانی بیماریوں میں بھی فائدہ ملتا ہے، جسمانی کمزوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں اس کے ذریعے دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، غم اور پریشانیوں کا فوراً خاتمہ ہوتا ہے، خوف اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ اولاد سے محروم جو لوگ ہیں وہ اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد بھی عطا کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہو، سب سے اہم چیز تو میں نے دشمنوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو وہ کوثر، حوض کوثر جیسی عظیم جو ہے وہ نہر عطا کی جائے گی، حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، کیونکہ کوثر کا مطلب ہے بے انتہا خیر، کثرت نعمت نہ ختم ہونے والی بلائی، یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے جب کفارہ مکہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ بے اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، تو اللہ نے حضور کے غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو دوستو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ذکر آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ذکر بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہ بھی ایک قرآن کریم کی عظیم صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جب ماہ رمضان کے اس عشرے کے اندر، آج یعنی اس دن میں، اس رات میں اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کو جو بندہ ماہ رمضان میں اس طرح ایک بار پڑھتا ہے، اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ساتھ اس کو 700 قرآن پڑھنے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اندھیری رات ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اندھیری زندگی ہو تو زندگی میں روشنی آ جاتی ہے۔ جس طرح کی بھلائی چاہتے ہو اس عمل کے ذریعے تمہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ عظیم صورت ہے، جو الفاظ کی اعتبار سے اگرچہ مختصر ہے، مگر اپنے معنی اور عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن کریم کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ اس لیے جب کفارہ نے مکہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی تو توحید اسلام ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اس سورت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی اس سورت کو ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام، یہ صحابی ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، اس لیے یہ تو جنت میں جانے کا سبب بننے والی صورت ہے۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو آپ نے ذکر کرنا ہے
جو ورد کرنا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب دیکھیں یہ ٹوٹل جیسے کہ میں نے کہا ہے ٹوٹل تو 5 چیزوں پہ مشتمل ہے، اور پہلے آپ نے جو سب سے پہلے 70 بار تسبیح کی تھی، 2 درود پاک جن کے اول آخر جو آپ نے پڑھنا، اس کے درمیان میں 4 طرح کی تسبیحات ہیں، اس میں 2 قرآن کریم کی یہ عظیم صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے ذکر کی ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے جو 2 اور تسبیحات ہیں وہ انتہائی شاندار، اس میں ایک تو اللہ الصمد ہے، اور دوسری تسبیح جو ہے نا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے کو غنی کرتا ہے۔ اب آخر میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے، پہلے آپ وہ دونوں تسبیحات سن لیں، کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور ہر حال میں دعا لازمی کرنی ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ اکثر لوگ عمل کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے عمل کو کرنے کے بعد اس عمل سے تاثیر کیسے حاصل کرنی ہے، اس عمل سے روحانیت اور برکت کیسے حاصل کرنی ہے۔ جب انسان کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرے تو اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور یہی جو ہم نے استغفار پڑھا تھا وہی تو رزق کی کنجی ہے، وہی تو اولاد کی نعمت ہے، اور یہی تو پریشانیوں کا علاج ہے، اور یہی تو غموں کا علاج ہے۔ تو اس لیے علاج تو ہم نے پہلے کر لیے، اب تو بس ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، بس جیسے جیسے مانگتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہارے دامنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیں گے۔ تو اب یہ جو صفت میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ، اور اسی صورت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی روح ہے جو اسے سمجھ کر پڑھتے در حقیقت وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچا دیتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب آگے جو آپ نے ذکر کرنا ہے وہ ذکر انتہائی شاندار ہے، وہ آپ نے تسبیح کیا پڑھنی ہے، آپ نے یوں کہنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یعنی اس کا مطلب ہے بے نیاز ہے، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا، اور بندوں کو غنی کرنے والا، غنی امیر کرنے والا، اتنا مالدار بنانے والا، اتنا مالدار کرنے والا کہ بندہ اس کے بعد کبھی محتاج ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تو انسان صرف مالداری سے غنی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دل کا بھی اس کو بے نیاز اور غنی کر دے گا، حرص سے اس کے دل کو پاک صاف ستھرا کر دیا جائے گا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا، لوگوں سے امیدیں اس کی ختم ہو کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ تو یہی سب کچھ غنا کی حقیقی صورتیں ہیں۔ دیکھیں انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں محتاج ہوتا ہے، ہم سب محتاج ہیں، ہم اپنی سانس کے محتاج ہیں، ہم اپنی زبان بولنے کے محتاج ہیں، سننے کے محتاج ہیں، دیکھنے کے محتاج ہیں۔ اگر وہ ہمیں یہ طاقت نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہے اور ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو دینے والا ہے۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کی بدولت کہ میرا رب سب سے بڑھ کر دینے والا ہے، یہ مایوسیاں ختم کر دے گا، خوف دور ہو جائے گا، حرام سے بچ جاؤ گے، اور دیکھیں کم میں بھی وہ ایسی برکت داخل کر دے گا، خرچ کے باوجود کبھی تمہیں کمی نہیں محسوس ہوگی۔ تمہارا کام رزق بانٹتے جانا، خرچ کرتے جانا، اس کا کام ہے تجھے عطا کرتے جانا، اور وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تمہاری نسلیں بیٹھ کر بھی کھاتی رہیں گی تو کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری عبادت میں بھی لذت پیدا کر دے گا، تمہاری دعا میں اخلاص پیدا کر دے گا، تمہارے آنسوؤں میں قبولیت پیدا کر دے گا۔ تم حلال کمائی کرو تو وہ اس میں ایسی برکت داخل کر دے گا کہ تمہاری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے پیچھے تمہیں بھاگنا نہیں پڑے گا، رزق تمہارے پیچھے آئے گا۔ اب اس اسم مبارک کو آپ نے دوستو فقط 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور یہ وہ ورد ہے جو قرآن کریم کی سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تاثیر ہے اور یہ کتنی جلالی آیت ہے، کیونکہ یہ آیہ مقدسہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی پیشانی کے اوپر لکھی ہوئی حدیث پاک کے مطابق۔ اب آپ نے اس آیہ مقدسہ کو بھی 41 بار پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو چینی ہے آپ کے پاس ایک مٹھی جو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے، اس کو آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، چاہے چونٹیوں کو ڈال دیں، جس کو بھی ڈال دیں، آپ نے بہرحال اس کو صدقہ کرنا ہے، فقیر کو دے دیں، جہاں پہ آج کل چونٹیاں نکلتی ہیں، بارشوں کا موسم ہے تو وہاں اس کو ڈال دیں تاکہ چونٹیاں اس کو استعمال کر لیں، تو اس کے ہر دانے کے بدلے اللہ تمہارے اوپر کرم اور رحمت فرمائے گا۔ والسلام علیکم۔